عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، جس سرزمین پر ہم رہتے اور بستے ہیں، یہ زمین اللہ نے انسانوں کو عطا کی ہے، لیکن انسانیت اس زمین پر منقسم ہے، قوموں میں، ریاستوں میں، جغرافیائی علاقوں میں۔ انسانوں کے درمیان سرحدیں کھچی ہوئی ہیں۔ اللہ کی زمین میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور پاسپورٹ کا منحوس نظریہ 1540 عیسوی میں ابھرا تھا۔ 1794 میں باقاعدہ پاسپورٹ جاری ہونے لگے، اور ہندوستانی پاسپورٹ کا اجرا 1920 عیسوی میں ہوا تھا۔ بہرکیف ایک لمبی تاریخ ہے۔ ہم اپنے اپنے ملک کی سرحدوں میں قید ہو کر کے رہ گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہی سبب ہے کہ ہمیں دنیا کے مختلف علاقوں میں رونما ہونے والے حالات کی خبر نہیں ہوتی، جو بعض اوقات بڑے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ تونس یا تونسیہ، یا جسے عربی زبان میں الجمہوریت التونسیہ بھی کہتے ہیں، تونس شمالی افریقہ میں بحر روم کے کنارے واقع ہے۔ اس کے جنوب مشرق میں لیبیا کی سرحدیں ہیں۔ اس کے عقب میں یعنی پیچھے پہاڑوں کا سلسلہ کوہ اطلس تک پھیلا ہوا ہے۔ جنوبی مشرق میں تونس کی سرحدیں الجزائری سرحدوں سے ملتے ہوئے جزیرہ کیپ بون تک چلی جاتی ہیں۔ 7ویں صدی میں مسلمانوں کے بڑھتے ہوئے قدموں نے اس خطے کو بھی فتح کر لیا تھا۔ 647 عیسوی میں مسلمانوں نے تونس، جس کو تیونس بھی لکھا جاتا ہے، تیونس پڑھا جاتا ہے، جبکہ حقیقت اس کی تونس ہے، اس کا پروننسیشن تونس ہونا چاہیے، جس کو تیونس کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ تیونس پر اپنی فتح و کامرانی کا پہلا پرچم لہرایا تھا، اور 697 عیسوی تک پورے تونس میں اسلامی پرچم لہرا چکا تھا۔ 670 عیسوی میں بنو امیہ کے دور حکومت میں عقبہ بن نافع نے کیروان شہر کی بنیاد رکھی تھی۔ کہتے ہیں کہ شمالی افریقہ کو فتح کرنے کے بعد حضرت عقبہ بن نافع نے فرط جذبات میں اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ اگر یہ سمندر میری راہ میں حائل نہ ہوا ہوتا تو دنیا کے آخری کونے تک تیرا نام بلند کرتا چلا جاتا۔ علامہ اقبال علیہ الرحمٰن نے اپنی مشہور زمانہ نظم شکوہ میں کچھ اس انداز سے ان احساسات کو نظم کیا تھا کہ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ 20 مارچ 1956 کو اسے فرانس سے آزادی ملی تھی، اور 25 جولائی 1957 عیسوی کو ایک اعلامیہ کے ذریعے یعنی نوٹس کے ذریعے اسے جمہوریہ قرار دیا گیا تھا۔ 14 جنوری 2011 کو یوم انقلاب کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ان ممالک میں شمار کیا جاتا ہے جو کوہ اطلس کے گرد و نواح میں واقع ہیں۔ ملک کا تقریباً 40% حصہ صحرائے اعظم پر مشتمل ہے، جبکہ باقی ماندہ علاقہ زرخیز زمینوں اور تقریباً 1300 کلومیٹر طویل 1300 یعنی کہ 1300 کلومیٹر طویل ساحلی علاقوں پر مشتمل ہے۔ اردو میں انگریزی کے زیر اثر اسے تیونس کہا جاتا ہے، جو غلط ہے۔ ملک کا اصل نام تونس ہے۔ ناظرین گرامی، شاید آپ کو خبر ہو 2011 عیسوی کے انقلاب سے پہلے
تونس کی سیاست میں عوام کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر تھا۔ تونس کی سیاست کا تعین کرنا مشکل ہوتا تھا کیونکہ یہاں حکومتی سطح پر گہری خاموشی اور غیر شفاف سیاسی حکمت عملی پائی جاتی تھی۔ یہاں ایسے شواہد بھی موجود ہیں کہ حکومتی منحرفین یا مخالفین کو معمولی الزامات لگا کر پابند سلاسل کر دیا جاتا تھا، جیسا آج کل سعودی عرب میں اور مختلف عرب ممالک میں ہوتا رہتا ہے۔ انجمن برائے تحفظ صحافیان CPJ یعنی کہ کمیونٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹس نے اپنی سال 2005 کی ملک کی سالانہ رپورٹ میں تفصیلات دی تھی، جس کے مطابق حکومت پر تنقید کا ارتکاب کرنے والے صحافیوں کو دہشت، قید و بند مقدمات اور جسمانی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہاں تک کہ مغربی صحافیوں کو بھی نہیں بخشا جاتا تھا۔ حکومتی دعووں کے برعکس یہاں اظہار رائے کی آزادی اور انسانی حقوق پر کئی طرح کی پابندیاں لاگو تھیں۔ حد یہ ہے کہ تونس کے باشندے ملک کے سیاسی معاملات پر بات کرتے ہوئے خوف محسوس کرتے تھے۔ انٹرنیٹ کا بڑھتا ہوا استعمال بھی تونس کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنتا گیا۔ انٹرنیٹ کی بدولت یہاں سیاحت کافی بڑھ گئی اور یہاں بڑی تعداد میں انٹرنیٹ خانے یعنی جس کو انٹرنیٹ کیفز کہا جاتا ہے موجود رہے ہیں۔ تاہم دیگر چیزوں کی طرح انٹرنیٹ بھی حکومتی پابندیوں کا شکار رہا۔ حکومت مخالف تمام فورمز، چیٹنگ رومز پر بھی پابندی تھی۔ ناظرین، تونس ان 3 مسلم اکثریتی ممالک میں سے ایک تھا، آذربائیجان اور ترکی کے بعد، کہ جس نے سرکاری عمارات و اداروں میں حجاب کو ممنوع قرار دے دیا تھا۔ نادر شاہی فرمان یہ تھا کہ کوئی بھی خاتون اگر حکومتی اداروں میں حجاب کے لیے اصرار کرے تو ایسی خواتین اپنی ملازمت چھوڑ دے۔ وہ خواتین جو تمام تر دھمکیوں کے باوجود حجاب رکھنے پر بضد ہوتی تھی، منفی پروپیگنڈے کا نشانہ بن جاتی تھی۔ حکومت مخالف اسلامی فکر کے حاملین کی بھی کچھ تعداد یہاں موجود رہی ہے۔ خود سابق صدر حبیب بورقیبہ نے بھی انہی میں سے ایک تھے۔ تاہم زین العابدین بن علی نے ان اسلام پسندوں کے لیے انتہائی سخت حکمت عملی اپنائی تھی، جس کے نتائج کا صحیح اندازہ لگانا مشکل تھا، کیونکہ یہ ایک ایسی قوم ہے جہاں بہت کچھ خفیہ رکھا جاتا تھا۔ باوجود اس کے کہ تونس پر ایک جبری سیاسی نظام مسلط تھا، یہ اور بات کہ لوگوں کا معیار زندگی بہترین ترقی یافتہ ممالک سے کسی طور کم نہیں تھا۔ البتہ تونس مذہب کے معاملے میں انتہائی اعتدال پسند ملک رہا ہے اور مذہبی حقوق کو مکمل تحفظ دینے اور مذاہب کے احترام کے لیے قانون باقاعدہ آئین کا حصہ ہے۔ عوام کی اکثریت تقریباً 99% سنی مسلمانوں پر مشتمل ہے، جبکہ مسیحیت اور یہودی بھی موجود ہے۔ اقلیت میں سب سے بڑی تعداد مسیحی مذہب کے پیروکاروں کی ہے۔ تونس بڑے فخر سے اپنے آپ کو ایسے معاشرے کا حامل قرار دیتا ہے جہاں دوسرے مذاہب کا احترام کیا جاتا ہے۔ مذہب کے معاملے میں تونس کے لوگ بھی انتہائی اعتدال پسندانہ مزاج رکھتے ہیں، اور تونس کی حکومت بھی اس بات کو باعث افتخار سمجھتی ہے کہ مذاہب کے معاملے میں ان کا معاشرہ انتہائی مثالی ہے اور ہر قسم کے مذہب کے لوگوں کو آزادانہ انداز میں اپنے مذاہب کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کا حق ہے، تا وقت کہ قومی سلامتی کے لیے خطرے کا سبب نہ ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان پر دیگر مذاہب سے مرعوبیت اس قدر زیادہ تھی کہ دیگر مذاہب کو اس قدر مارجن دیا کرتے ہوں۔ تونس کے لوگ اپنی ثقافت و تہذیب پر بڑا فخر کرتے ہیں، لیکن مذہب کے بارے میں پوچھنا یا مذہب کی بنیاد پر تفریق کو پسند نہیں کرتے۔ تونس ان چند شمالی افریقی ملکوں میں سے ایک ہے جہاں تمام مذہبی عبادت گاہیں عبادت کرنے والوں کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ زین العابدین بن علی نے 1987 عیسوی میں حبیب بورقیبہ کو بلا کسی خون قرابے کے معزول کر کے صدارت کا عہدہ سنبھالا تھا۔ زین العابدین نے حکومت میں رہنے کے لیے 2 مرتبہ ملک کے آئین کو بدل ڈالا تھا۔ تونس کے آئین کے مطابق صدر وزیر اعظم مرکزی کابینہ کو تعینات کرتا ہے، جن کا حکومت چلانے میں نہایت اہم کردار ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ساری تفصیلات میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ ایسے ایک اسلامی ملک میں آج جو حالات ہیں اس کا علم ہمیں نہیں ہے اور نہ ہی ہو پاتا ہے۔ ہماری بے ایمان میڈیا ایسے حالات سے ہمیں بے خبر رکھتی ہے۔ آج ہم اسی 99% مسلمانوں والے ملک میں برپا اتھل پتھل کے بارے میں آپ کو کچھ تفصیلات سے باخبر کرنا چاہتے ہیں۔
عربی زبان بولنے والے اسلامی ملک جمہوریہ تونس، جس کو ریپبلک آف تونسیا میں آج بھی دراصل حق و باطل کی کشمکش برپا ہے، جس کی تفصیلات کو ہمیں جاننا ضروری ہے۔ میں بریک کے اس بار ابھی حالیہ جو سیاست چل رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، اس کی تفصیلات رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مجھے یہاں پر اجازت۔ ناظرین گرامی، استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین، تونسیا کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں یہاں پر رک کر کے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ کوکن کے علاقے میں ہماری سیدھی بات فاؤنڈیشن کی جانب سے اس وقت فلاحی کاموں کا، راشن تقسیم کا اور دیگر ضروریات کی تقسیم کے کام کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہم نے آج کی ایوننگ پرائم ٹائم میں وہاں کی تصاویر بھی جو ہمارا کام جاری ہے اس کی پیش کر دی تھی، لہٰذا آپ حضرات اس سلسلے میں سنجیدگی سے سوچیں اور یہاں کے لوگوں کے تعاون کرنے کی اور بھرپور تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں اس کی تفصیلات دی جا رہی ہیں، واٹس اپ کر کے مزید تفصیلات حاصل کریں، نیچے نمبر ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ابھی 26 جولائی 2021 سے یہاں ایک سیاسی بحران پیدا ہوا۔ تیونس کے صدر قیس سعید نے بظاہر مہنگائی کے خلاف پرتشدد عوامی مظاہروں کا حوالہ دیتے ہوئے یہ اقدام کیا ہے جو طول پکڑ گئے، اور ملک بھر میں پھوٹنے والے ہنگاموں کے بعد وزیر اعظم ہشام مشیشی کو عہدے سے برطرف کیا ہے اور تمام انتظامی امور سنبھال لیے گئے ہیں۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق تیونس میں کورونا وبا سے نمٹنے اور مہنگائی پر قابو پانے میں ناکامی پر یہ بحران برپا ہے۔ صدر قیس سعید نے ایک اہم ہنگامی اجلاس میں وزیر اعظم کو برطرف اور اسمبلی معطل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اجلاس کے بعد صدارت ہاؤس سے جاری بیان میں صدر قیس سعید نے کہا، آئین کی دفعہ 80 کے تحت وزیر اعظم ہشام مشیشی کو برطرف اور اسمبلی کو 1 ماہ کے لیے معطل کرنے کا اعلان کرتا ہوں، اور تمام نائبین کے اختیارات بھی معطل کر دیے جائیں۔ لیکن اصل حقیقت کچھ اور ہی ہے جو صدارتی بیان کے بین السطور میں جھلکتی ہے۔ تیونس کے صدر قیس سعید نے جو یہ کہا ہے کہ ملک میں سیاسی اور اقتصادی بحران کے باعث ایسا کرنا ناگزیر ہو گیا تھا، اب وہ ملک کے انتظامی اختیارات خود سنبھال رہے ہیں اور عوام کی مدد سے ملک کو اس بحران سے نکال لے گی۔ یعنی ان کے اس بیان میں ان کی اسلام مخالف سیاست صاف جھلکتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ عربی معاشرے کے ان طبقات کو جو مغربی تہذیب کے دلدادہ ہیں، اخوان المسلمین سے بہت ڈر لگتا ہے۔ یہ خدا بے خوف طبقات اسلام پسندوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اصل میں صدر اور وزیر اعظم کے درمیان یہ 1 سال سے انبن چلی آ رہی تھی۔ چونکہ وزیر اعظم کا جھکاؤ اخوان المسلمین کی طرف ہے تو یہی اس بحران کا شاخسانہ ثابت ہوا۔ صدر کے تیور بھی تو دیکھیے کہ وہ اپنی ہی قائم کردہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے دھمکی دیتے ہیں کہ عوام کو منافقت، غداری اور حقوق کی ڈکیتی سے دھوکہ دیا گیا تھا۔ میں حکومت کی برطرفی کے فیصلے کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کو خبردار کرتا ہوں کہ جو بھی گولی چلائے گا مسلح افواج اسے گولیوں سے جواب دیں گی۔ دوسری جانب برطرف وزیر اعظم ان کی جماعت نے صدر قیس سعید کے اس صدارتی مارشل لاء کو فوجی بغاوت قرار دیتے ہوئے کہا کہ جمہوریت پر شبخوں مارا گیا ہے، جس کے سبب تیونس میں عدم استحکام مزید بڑھ گیا ہے۔ صدر کے غیر آئینی اقدام کو کسی بھی صورت نہیں مانیں گے۔ امن پسند تیونسی عوام سراپت احتجاج بن گئے ہیں اور ان کے مظاہرے شروع ہو چکے ہیں۔ ملک میں بڑے پیمانے پر گرفتاریوں اور سیاسی عدم استحکام مزید گہرا ہونے کا خدشہ ہے۔ کئی شہروں میں صدارتی حکم کے خلاف احتجاج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین گرامی، حکمران جماعت خود صدر پر بغاوت کا الزام عائد کر رہی ہے۔ پارلیمان کے اسپیکر اسد غنوشی نے صدر پر انقلاب اور ملک آئین کے خلاف بغاوت کا الزام عائد کیا۔ غنوشی کی معتدل اسلامی جماعت النہضہ نے ان کا جو ویڈیو پیغام پوسٹ کیا ہے اس میں انہوں نے تیونس کے عوام سے اس بغاوت کے خلاف مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق اس افراتفری کے دوران ہی فوج نے پارلیمان کی عمارت کا بھی محاصرہ کر لیا۔ تیونس میں سن 2011 کے انقلاب کے بعد سے ہی سیاسی عدم استحکام جاری ہے ناظرین گرامی، جس کی وجہ سے زین العابدین بن علی کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ سیاسی رہنما ایسی حکومتیں قائم کرنے میں ناکام رہے ہیں جو دیر پا ہوں۔ گزشتہ 1 برس سے بھی کم عرصے میں ہشام مشیشی کی تیسری حکومت تھی۔
شمالی افریقی ملک تیونس میں معاشی بحران کے ساتھ ساتھ کورونا وائرس کی وجہ سے عائد بندشوں سے حالات مزید خراب ہوئے ہیں اور لوگوں میں کافی بے چینی ہے۔ اسی وجہ سے گزشتہ تقریباً 1 برس سے صدر قیس سعید اور مشیش کے درمیان سیاسی چپکلش جاری تھی۔ حیرت ہوتی ہے کہ وزیر اعظم کی برخاستگی کے بعد کچھ لوگ سڑکوں پر نکل کر خوشیاں بھی مناتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی مغربی تہذیب کے پٹو ہیں، یہ وہی اسلام دشمن عوام ہیں جو جمہوری نظام کا سہارا لے کر اسلام دشمنوں کو اقتدار سونپ دیتے ہیں، جیسا کہ خود ہمارے ملک میں 2014 میں ہماری بدبخت عوام نے فرقہ پرستوں کو جمہوریت ہی کی راہ سے اقتدار سونپ دیا تھا۔ علامہ اقبال نے کئی دہوں پہلے کہا تھا، جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ ناظرین، حالات ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اسلام کو ایک مذہب کے حیثیت سے تو تسلیم ضرور کیا جاتا ہے، لیکن جب اقتدار میں اسلام کو لانے کی بات ہوتی ہے تو یہی مذہب پسند لوگ اسلام مخالفین کو اقتدار سونپ دیتے ہیں۔ یہ اس دور کا ایک عالمیہ ہے جس میں بڑے بڑے عرب ممالک کہیں یا خلیجی ممالک اس وقت ملوث ہو چکے ہیں اور اپنے اقتدار کو بظاہر تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ حکمراں ہیں، لیکن کوئی اور حکمرانی کر رہا ہوتا ہے مغربی کسی ملک میں بیٹھ کر۔ اس سے بچنے کے لیے دعا ہی ممکن ہے، کیونکہ جن کو جدوجہد کرنا تھا وہ دنیا پرست ہو گئے ہیں اور اللہ کے دین کے پیغام پہنچانے کا ان کے پاس نہ وقت ہے اور نہ ارادہ۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جی ہاں ناظرین گرامی، تیونس میں اس وقت جو حالات ہیں وہ اسی طرح کا اندیشہ ظاہر کرتے ہیں کہ کس طرح اسلام مخالف حکومتوں کو جمہوریت کے نام پر جو ہے نکال باہر کر دیا جاتا ہے اور اپنی منمانی کی جاتی ہے، اور تیونس اس کی اس وقت تازہ مثال بنا ہوا ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار۔